بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 36واں سبق ہے۔ آپ 34ویں سبق میں سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندس نبوی کو عام الحزن قرار دیا، اور پھر 35 میں آپ سن چکے ہیں درمیان میں وہ وجوہات اور عوامل جن کی وجہ سے مسلمان ان ساری مشقتوں کو برداشت کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ان مشقتوں کی مثال آج کے سبق میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی تاریخ کے مطابق 619 جون اور یا مئی کے اواخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے وفات کے بعد، بیوی کے وفات کے بعد قریش مکہ کی اذیتیں انتہائی بڑھ گئی، لہٰذا آپ نے خیال کیا کہ مجھے مکہ سے طائف جانا چاہیے۔ لہٰذا آپ سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں طائف کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور مکہ سے طائف 60 میل کے فاصلے پر ہے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا تھا تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، دعوت توحید ان کے سامنے رکھتے، اور اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شریک سفر تھا اور آپ کے دعوت کا معاون تھا۔ چلتے چلتے آپ جب طائف پہنچے تو طائف میں ایک آدمی تھا عمر ابن عمیر الثقفی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ تینوں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردن فردن ایک کے پاس گئے اور ایک ایک کو دعوت دی۔ تینوں نے جواب میں انکار کیا اور کہا ہم آپ کو کیسے نبی مان سکتے ہیں، اور ہم اس بات کے بالکل وہ قائل نہیں ہو سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی نبی بن کر آیا ہے اور ہم اس کی اتباع کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر آپ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دوسرے سرداروں کے پاس گئے۔ آپ نے وہاں پر 10 دن قیام فرمایا، اور 10 دنوں میں آپ ان تینوں کے علاوہ مختلف سرداروں کے پاس گئے اور آپ نے دعوتی توحید کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سب نے آپ کو ٹکرایا، آپ کی دعوت کو نہیں مانا، اور بالآخر جب آپ طائف سے مڑنے لگے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانتے، آپ کے پیچھے اپنے اوباش نوجوانوں کو، لڑکوں کو لگایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور پتھر مارے۔ یہاں پہنچ کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مختصر صرف بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، ابھی بھی جماعت میں چل رہے ہیں، اور کل ہی ان سے ملاقات کر کے میں آیا ہوں۔ شب جمعہ پہ میں گیا تھا مرکز، تو ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے سفر کے اندر، وہ سب بتانے کے بعد تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ آج بھی ایسے مسلمان ہیں، ایسے نادان ہیں، ایسے ناواقف ہیں، لوگوں نے، پیروں نے اور جعلی مولویوں نے ان کو ایسے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ کس کا طریقہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے دعوت توحید دینے کے لیے، اور واپسی پر اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا گیا اور انہوں نے پتھر مارے۔ بڑوں نے خود کیسی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے منہ موڑا، کیسے بے اکرامی کی، اور پھر اپنے نوجوانوں کو پیچھے لگایا۔
ہمارے اس طالب علم ساتھی جو جماعت کا امیر تھا، وہ ایک علاقے میں پہنچے، علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک علاقے میں پہنچے، اس علاقے میں 18 دن کیتوں میں اپنا بستر لگا کر جماعت نے وقت گزارا۔ دل پہ ہاتھ رکھیے اس سردی میں، اور وہاں ہر طرف جنگل اور ہر طرف وہ سانپ، بچھو اور زہریلے جانور، اور ساتھ ہی مسجد ہے، اور مسجد میں ایک پیر صاحب نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اپنے مریدوں کے ساتھ، اور کیا کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کو مسجد میں نہیں چھوڑا، اور 18 دن انہوں نے وہاں کام کیا، اور 18 دن جب کام کیا، جب وہاں سے واپس روانہ ہوئے دوسری بستی کے لیے، تو آپ یقین کیجئے یہی صورتحال تھی کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر دیے اور کہا ان کے پیچھے لگ جاؤ، جدھر یہ جائیں ان کو مارو۔ اور یہ ہمارے شاگرد اور دوسرے جماعت والے لوگ، وہ ان کو پیار اور محبت سے سمجھاتے اور ان کو دعوت دیتے۔ کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ کہ دیکھو آپ بھی، یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ کہا نہیں، یہ کہا دیکھو آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو کہا ہے کہ قرآن سے نصیحت پکڑو، یاد دہانی کرو، یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے پاس یاد دہانی کے لیے آئے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اپنا عقیدہ توحید مضبوط کر لیں، لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاریں، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ بس یہ دعوت دیتے تھے، اور آگے سے پھر وہ کیا رویہ ہوا یہ آپ سن چکے ہیں۔ نوجوانوں بچوں کو لگایا پیچھے پتھر مارنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر جگہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں، یہاں دیکھیے وہاں حیوانات کا یہ عالم تھا کہ وہاں جن درختوں کے نیچے انہوں نے بستر لگائے تھے وہ سانپ کے ڈیرے تھے، وہاں کووں کے گھونسلے تھے، دوسرے پرندوں کے گھونسلے تھے، سارے رات کو وہاں جمع ہوتے تھے، اور پھر ان کے پیچھے سانپ بچھو آتے تھے۔ پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک امیر صاحب کو انہوں نے مقرر کیا کہ آپ یہاں اپنی ٹوٹی پوٹی ہوئی زبان میں اعلان کر دیں، ایمان تازہ کیجئے۔ اور اعلان کے لیے وہ کھڑا ہوا، شاگرد نے بتایا اپنے کانوں سے سنا میں نے، اس میں کوئی مبالغہ جھوٹ نہیں۔ اعلان کیا کہ اے اللہ کے جانوروں، یہاں اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم ان جگہوں کو خالی کر دو۔ یقین کیجئے، اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا جب شاگرد نے کہا کہ جب اعلان کیا تو اعلان کے بعد پوری رات، اگلا دن، اور جب تک ہم وہاں رہے، وہاں کوئی پرندہ جو مردار ہو ان درختوں پر نہیں آیا، وہاں کوئی کوا نہیں آیا۔ اور جب یہ دوسری بستی میں پہنچے ہیں تو وہاں سے جن لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا دم کیا ہے کہ جب سے آپ لوگوں نے وہاں ڈیرا ڈالا تھا اس کے بعد وہاں آج تک کوے آ ہی نہیں رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے کانوں میں ڈال دیا، چلے گئے تاکہ ان کی آوازوں کے پیچھے سانپ بچھو نہ آ جائیں۔ لیکن اس گاؤں والوں نے پیچھے نوجوانوں کو لگایا اور پتھر مارے، اور پھر یہ ہوا کیا، اسی گاؤں کے لوگوں سے، اسی گاؤں سے، اسی ایریا سے 28 لوگوں نے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ ہی نہیں، بس مقرر کی، بس ان کے لیے بک کروائی اور ان کو رائے گڑھ مرکز پہنچایا۔ اور الحمدللہ پھر یہاں ان لوگوں کا اکرام کیا، ان کو دعوت دی، ان کو ایمان سمجھایا، نماز سکھائی، اور ان کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی تشکیل کرائی۔ دیکھو جنہوں نے پتھر مارے، ڈنڈے مارے، وہ پیر تو ٹھیک نہیں ہوا، اس کے مریدوں نے بھی بڑا متعصب رویہ اپنایا، لیکن جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا تھا اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اور وہ وہاں سے اللہ کے راستے میں چل پڑے، اور اب وہ قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، سنت سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، اور اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ دیکھو طائف میں رسول اللہ اور حضرت زید رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کے پیچھے اوباشوں کو لگایا، اور انہوں نے کیا کیا، وہ ہمارے ساتھی کے ہاتھ پہ میں نے خود نشانات دیکھے، اس کو ڈنڈوں سے مارا ہوا تھا، یہاں اس کا ہاتھ سوجا ہوا تھا۔ اور بھی واقعات ہیں، وقت کم ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کو
پتھروں سے اتنا مارا روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون آلود ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اور پھر آپ زید رضی اللہ عنہ کے سر پہ مارا، آپ کے سر سے خون نکلا، اور مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی پناہ میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ عتبہ اور اسی طرح شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے انگور کا باغ تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا، اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ اس دعا کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں، کہ جب آدمی عاجز آ جائے اور دعا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، وہ دعا انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھیے، آج ہمارے ان علاقوں میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دعوت کے مقابلے میں کیا انعام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔